الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر بس اوقات جو امتحانات، جو تکالیف، جو مصیبت انسان کے اوپر آتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ بس اوقات امتحانات انسان کی گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بس اوقات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے خصوصی بندوں کو ایسے امتحانات میں ان کو دچار کر دیتے ہیں کہ جو ان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ یہ سب سے زیادہ امتحانات میں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں، سب سے زیادہ تکالیف میں پانے والا کون سے لوگ ہیں؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش پانے والا، تکالیف پانے والا، جن پر سب سے زیادہ مشقتیں، امتحانات آتے ہیں، وہ کون سا لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جن پر سب سے زیادہ تکالیف آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کی زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن میں ایمان زیادہ ہوں گے، تقوی میں مضبوط ہوں گے، دین میں زیادہ مضبوط ہوں گے، ان پر امتحانات اللہ کی طرف سے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتلى الرجل على حسب دینہ، آدمی کو اس کی دین کے بنسبت اس پر امتحانات اور آزمائش اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اپنے دین میں مضبوط ہے، ایمان میں مضبوط ہے، تقوی میں مضبوط ہے، تو اس کے اوپر امتحانات، آزمائش بہت زیادہ ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہے، ضعیف ہے، تقوی کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تو ابتلی اللہ علی حسب دینہ، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان اور دین کی بنسبت آزمائش، مصیبت ڈال دیں گے۔ یعنی جو ایمان میں، دین میں کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ امتحانات نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ امتحانات، یہ آزمائش، یہ مصیبت بس اوقات انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ان کی گناہ کی وجہ سے، لیکن بس اوقات ایسے امتحانات اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ انسان کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے حدیث سے فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے، یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم قرضت بالمقارض۔ فرماتے قیامت کا دن ہوگا جس وقت اہل البلاء کو، جو لوگ تکالیف و مشقت و پریشانی میں دچار تھے دنیا میں، جن پر آزمائش آتے تھے، ان کو قیامت کا دن ہوگا انعام سے نوازا جائے گا۔ حین یعطا، قیامت کا دن ان کو نیکیاں دیا جائے گا، ان کو ثواب دیا جائے گا۔ تو پھر وہ لوگ جن کے اوپر دنیا میں امتحانات، آزمائش، پریشانی نہیں آتے تھے، وہ کاش کہیں گے، افسوس کریں گے، کاش کی دنیا میں ہمارے چمڑے کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا تاکہ ہم تکلیف محسوس کرتے، تاکہ ہم اس وقت قیامت کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم نعمتوں سے نوازتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی راوی ہے، ابن حبان کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل يكون لها المنزلة عند الله لا يبلغها بعمل
فما يبرح البلاء به مما يكره حتى يبلغه اللہ به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مقام و منزلت ہے. ان الرجل یکون لها المنزل عند اللہ. آدمی کے لیے ایک عظیم منزلت اور مقام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن یہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اللہ رب العالمین انسان کے اوپر مشکلات، پریشانی، تکالیف ڈال دیں گے یہاں تک کہ اس انسان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک اس تکالیف مشقت کی وجہ سے یہ انسان اس مقام تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا ان حدیث سے کہ جو مشقت، جو پریشانی، جو امتحانات انسان کے اوپر آتے ہیں، بس اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا امتحانات لاتے ہیں کہ یہ انسان اس مقام کا حقدار ہے، اس منزل کا حقدار ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے آزمائش آئیں گے کہ جس آزمائش کے بدلے میں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دے گا. تو عزیز بھائیو، امتحانات جو انسان کے اوپر آتے ہیں وہ دو قسم کے. ایک انسان گناہوں کی وجہ سے، ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک انسان کا مقام اس اونچے درجے تک ہے، اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر مشکلات لاتے ہیں. تو اگر ہم سلف کا واقعات کو مطالعہ کریں، یقیناً سلف صالحین پر بعض ایسے عظیم قسم کے لوگوں پر ایسے امتحانات آتے تھے، اللہ اکبر، اگر ہم جیسے مسلمان دیکھیں تو بولے گا کہ شاید اس کے گناہ کی وجہ سے ہوں گے، حالانکہ ان گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.